اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کائنات کے اندر جتنا پانی ہے، اگر سب کے قطرے بھی کر دیے جائیں تب بھی ان قطروں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ریت کے ذرات سے، درختوں کے پتوں سے، ہر چیز سے اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، بلکہ اس نے خود ہی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ بڑی نعمتیں ہیں اس کی، اور یہ عام ہیں۔ اور پھر حضرت انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی شرف اور عزت بخشی ہے، اس کی نعمتوں کا کیا کہنا ہے یار۔ اس کے لیے تو بطور خاص یوں سمجھ لیں کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہی حضرت انسان کے لیے ہے۔ دیکھیں ایک مثال دے دیتا ہوں، جیسے ایک روٹی کا لقمہ لے لیں۔ روٹی کا لقمہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک روٹی اور ایک سالن جو ہم لقمہ کھاتے ہیں۔ اور روٹی کس سے بنتی ہے؟ گندم سے، اور گندم کس سے؟ آٹا۔ مطلب گندم سے آٹا بننا ہے اور اس آٹے سے جو ہے وہ پسنا ہے تو روٹی بننی ہے۔ اسی طرح لقمہ اگر گوشت لے لیا جائے تو وہ جانوروں سے حاصل ہوتا ہے، اور عموماً جانور جو ہے وہ سبزہ یعنی چارہ وغیرہ ہی کھاتے ہیں، وہ زمین اگاتی ہے۔ گویا کہ ہمارے لقمے کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے، آسمان اور زمین پر۔ آسمان سے پانی برستا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، بادل آتے ہیں، تو جناب زمین کے اندر جو بیج بویا ہوتا ہے وہ نکلتا ہے۔ اور ساری کائنات سمندر ہے، سمندر بھائی اسی سے پانی اوپر جاتا ہے تو بادل بنتے ہیں تو آتے ہیں۔ سورج اس کے ذریعے جو ہے وہ ہماری فصلیں جو ہے وہ پکتی ہیں، چاند کے ذریعے ان کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، ہوا انسان کے لیے آکسیجن یعنی بند ہو جائے تو ہم کس کام کے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب گندم پک کر تیار ہو گئی تو اب ہیوی مشینری جو لوہے کی بنی ہے، ہیوی مشینری، اس سے اس کی کٹائی ہونی ہے۔ پھر کٹائی ہونے کے بعد ایک خاص پروسیجر کے تحت شیلر میں جاتی ہے، پھر آٹا بنتا ہے۔ یہ لوہا بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اب اس نے تیار ہونا ہے، پکنا ہے، تو وہ پکنے کے لیے آگ کی ضرورت تھی، ایندھن، کوئلہ، وہ جو گیس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ پھر یہ ایک دھات کے اندر ہی میں نے بتایا اس نے پکنا ہے، وہ دھات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی ہوئی ہے۔ اب لقمہ کھا لیا، یہ یہاں تک کہ اس کا پروسیجر ختم نہیں ہوا، کھانا ہے تو پھر اندر کا پروسیجر شروع ہو جانا ہے، اس نے ہضم ہونا ہے۔ فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ساری کائنات انسان کے لیے اور انسان کو اپنے لیے بنایا ہے کہ یہ شکر ادا کرے اور میری عبادت کرے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اے محبوب فرما دیجئے هو الذی، وہی ہے، انشأکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، وجعل لکم السمع، اور اسی نے تمہارے لیے سننے، ابصار دیکھنے، والافئدہ اور دل جیسی نعمت کو جو ہے وہ بنایا ہے۔ قلیلا ما تشکرون، بڑے ہی تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، بڑے تھوڑے لوگ، یقین مانے حقیقی شکر گزار لوگ بہت کم ہیں، بہت کم۔ جو نعمتیں ہمیں بن مانگے مل جاتی ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم ان نعمتوں کے حقدار ہی تھے جو ہمیں مل گئی، بن مانگے ہی اللہ نے اولاد دے دی، میں اس کا حقدار تھا، کبھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ پوچھے نا جن کے ہاں اولاد نہیں، بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ نے مجھے گھر دے دیا، بیوی دے دی، بچے اور کائنات کی سہولتیں عطا فرمائی، کیونکہ مانگے نہیں۔
تو مجھے ان کی قدر بھی نہیں ہے۔ آنکھ بھی بن مانگے مل گئی، کان بھی بن مانگے ہی مل گئے، کھانا کھاتا ہوں تو ہضم ہو جاتا ہے، پانی پیتا ہوں تو یہ بھی پیشاب کے راستے نکل جاتا ہے۔ یہ تو میں نعمت سمجھتا ہی نہیں نا۔ نعمت میں ان کو سمجھتا ہوں جو مجھے ملی نہیں اور میں مانگ رہا ہوں۔ کہتا ہوں وہ نعمت ہے، وہ اللہ دے ہی نہیں رہا، میری دعا سن ہی نہیں رہا، میں کب سے مانگ رہا ہوں، بڑی مدت ہو گئی ہے، مولا مجھے وہ گاڑی دے دے، فلان جگہ مجھے جو ہے وہ گھر دے دے، اس جگہ سے اس گھر، وہ جو ہے وہ جگہ بہتر ہے وہاں دے دے۔ میرے نزدیک وہ نعمت ہے جو آلریڈی ملی ہوئی ہیں، میں انہیں نعمت نہیں سمجھتا، اسی لیے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ مولا کائنات جیسی شخصیت جنہیں سمجھ ہے، جنہیں پتہ ہے کہ اللہ کے بندے پر کتنے زیادہ احسانات ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، آپ کے بارے میں ملتا ہے جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر، واش روم سے فارغ ہو کر آتے تو اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کے اللہ کا شکر ادا کرتے، پھر لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے اے لوگوں، کاش تمہیں یہ سمجھ آ جاتا کہ یہ عمل بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا، کھانا کھاتے ہضم ہو جائے، ٹھیک ہے بس بات ہی ختم، پانی پیا ہے بس پیشاب کے راستے نکل گیا، کوئی بات ہی ختم، کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا۔ ہارون الرشید جیسا بادشاہ، علم دوست بادشاہ، اپنی مجلس میں بیٹھا ہے، علماء بھی بیٹھے ہیں، تو اچانک نے اسے پیاس محسوس ہوئی، تو خادم کو آواز دی کہ پانی لے کر آؤ۔ وہ پانی لے کر آئے تو ایک عالم دین تھے، انہوں نے پانی کا پیالہ وہ پکڑ لیا، کہا ٹھہر جا بادشاہ، پہلے میرے سوال کا جواب دے پھر تجھے پانی دیتا ہوں۔ کہنے لگا جی حضرت پیاس بڑی لگی ہے، بعد میں سوال۔ کہا نہیں، سوال بنتا ہی پہلے ہے، مجھے یہ بتاؤ تم جنگل میں ہو اور پیاس کی شدت ہو، قریب ہے کہ اس پیاس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، اور پانی کا میرے پاس ایک پیالہ ہو، میں کہوں آدھا پیالہ تمہیں اس صورت میں دوں گا کہ جب تو آدھی سلطنت مجھے دے دے گا، تیرا کیا خیال ہے؟ بادشاہ کہنے لگا خیال کی تو بات ہی کوئی نہیں، زندہ رہوں گا تو بادشاہ ہوں نا، پیاس سے میں ہلاک ہو جاؤں گا، لہٰذا میں فوراً اسے آدھی بادشاہ دے دوں گا اور پانی کا وہ آدھا پیالہ جو ہے وہ پی لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے اب پانی پی لے، بسم اللہ پڑھ اور پانی پیا۔ کہا بادشاہ اب دوسرا سوال یہ ہے، پانی پینے کے بعد تیرے جسم سے نکلے ہی نہ، پیشاب بند ہو جائے، اس تکلیف کے اندر تو تڑپنے لگے اور طبیب یہ کہے علاج اس صورت میں کروں گا کہ جب تو مجھے آدھی سلطنت دے دے گا، تو تیرا کیا خیال ہے؟ بادشاہ کہنے لگا جی خیال کی کیا بات کر رہے ہیں آپ، تڑپ رہا ہوں، اور جب تکلیف کے اندر انسان ہوتا ہے اس وقت تو سارا کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، یہ آدھی سلطنت کیا، میں ساری دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کہا ٹھیک ہے دیکھ بادشاہ، کبھی بھی اپنی بادشاہت پر تکبر نہ کرنا، فخر نہ کرنا، جس کی کل قیمت صرف پانی کا ایک پیالہ ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں نا، میں نے بتایا ہم نے پیشاب کیا نکل گیا تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے، میں دیکھ رہا، آنکھ کھولی ہے دیکھ رہا ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، یہ تو نعمت ہی نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں سڑک کراس کر کے آ گیا، میرے نزدیک تو کوئی نعمت ہی، بس معمول ہے، روٹین ہے، میں نے سڑک کراس کی میں آ گیا، بس نماز پڑھی ہے پڑھ کے چلا گیا، دکان پر صحیح سلامت پہنچ گیا، یہ تو روٹین ہے، میں اس پر کیسے شکر ادا کروں؟ نہیں بھائی، یہ ساری چیزیں قابل شکر ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں سمجھوں وہ نعمت ہے تو نعمت ہے، اس کے علاوہ نعمت نہیں ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس نے 70 سال کی عمر پائی اور 70 سال ایسے بہترین زندگی کے گزارے کہ زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ کس قدر پکیزہ فطرت تھی اس کی یار۔ تو اس کے بارے میں روایت میں ملتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا جب فیصلہ ہوگا، نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ ہوں گے ہی نہیں، اللہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا میرے فرشتوں اس بندے کو میری رحمت کے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ وہ کہے گا مولا ٹھیک ہے تیری رحمت تو ہے لیکن میری عبادت بھی تو ہے نا، دیکھ 70 سال گناہ ہی کوئی نہیں،
اللہ فرمائے گا اسے میری رحمت کے ساتھ، کہے گا مولا رحمت ٹھیک ہے لیکن میری عبادت بھی تو ہے نا، اس کا تو فرما ہی نہیں رہا کہ اس نے بندگی کی ہے، اس بندگی کی وجہ سے میں اسے جنت دے رہا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اسے دوبارہ میزان پر لے آؤ، لایا جائے گا نیکیوں والا پلڑا، جہاں نیکیاں تھیں وہ نیکیاں رکھی گئیں۔ اللہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا اس کی سیدھی آنکھ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھو، سیدھی آنکھ نکال کر دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی تو آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرمائے گا اے بندے 70 سال جو تو نے عبادت کی ہے، میری ایک نعمت کا بھی صحیح طرح تو اس کے بدلے میں شکر ادا نہیں کر سکا۔ لیکن میں وہی عرض کر رہا ہم شکر نہیں ادا کر رہے، ہم بس اپنی یہ عادت بنائیں، ہر چھوٹا کام ہو یا بڑا کام اس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ حال پوچھ رہا ہے ہم کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، نہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں۔ کیا انداز ہونا چاہیے؟ یہ لفظ ہونے چاہیے۔ کھانا کھایا ہے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پی رہے ہیں پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں، آپ گرمی میں تھے ٹھنڈی ہوا آئی اللہ کا شکر ادا کریں، سردی کا موسم ہے گرم لباس میسر آ گیا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے اولاد دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، گھر ہے اللہ کا شکر ادا کریں، سانس لے رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، چل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، کھا رہے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے، لعاب پیدا ہو رہا ہے، تھوک پیدا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہر چیز میں اپنی عادت بنا لیں یار۔ ہم ناشکری کرتے ہیں عموماً، نئی نعمت ملی بڑی دیر سے مانگ رہا مل دے ہی نہیں رہا، پتہ نہیں کیا ہے۔ شکر کی عادت بنائیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا شکر کرنا تمہارا کام ہے اور ان نعمتوں کے اندر اضافہ فرمانا میرا کام ہے۔ شکر کی وجہ سے اللہ نعمتیں بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کریں کہ عبادت کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، عبادت کر کے بھی اللہ کا کیا ہوتا ہے؟ یہ شکر ادا ہی ہوتا ہے۔ سونے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ اللہ اکبر، غیب دینے والے نبی نے اس وقت غیب کی خبر بتائی جب سائنس کا ایس بھی نہیں۔ آج تو مطلب تحقیقات اتنی اب جا کے سائنس کہہ رہی ہے 360 جوڑ ہے، اور میرے محبوب نے اس وقت ارشاد فرمایا انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں۔ اے میرے صحابہ تمہیں ہر جوڑ کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو لمبا چوڑا کام ہو جائے گا، تو کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ زیادہ کام ہو جائے؟ اللہ کے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جو شخص چاشت کی نماز پڑھتا ہے وہ گویا 360 جوڑوں کا شکر ادا کر دیتا ہے۔ عبادت کے ذریعے شکر ادا ہو رہا ہے۔ بلکہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ خود فرماتی ہیں، فرماتی ہیں آقا کریم علیہ السلام ساری رات قیام فرمایا کرتے، ساری رات، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوکھ جایا کرتے تھے۔ اتنی عبادت۔ اماں عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی شخصیت تو وہ شخصیت ہے جن کے صدقے سے اللہ نے اگلے لوگوں کے اور آپ سے بعد والے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا ہے، تو آپ اتنی زیادہ عبادت۔ اللہ اکبر، سونے محبوب نے پتہ کیا ارشاد فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کس قدر بڑی فضیلت، اور صحیح کہا ہے بزرگوں نے کہ جس درخت کو جتنا پھل لگتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ جھکنا شروع ہو جاتا ہے۔
جکاؤ لے کر آئیں، شکر لے کر آئیں اپنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، بار بار شکر، بار بار شکر، بار بار شکر کریں کہ اے پاک پروردگار تو نے یہ نعمت عطا فرمائی، یہ شکر ہے۔ اولن تو پہلی بات یہ کہ ہمیں نعمتوں کی سمجھ بوجھ نہیں کہ کیا چیز نعمت ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے منہ میں دن میں 1 سے 1.5 لیٹر یہ جو لعاب پیدا ہوتا ہے، تھوک پیدا ہوتا ہے، ہم تو اس کو بھی نعمت نہیں سمجھ رہے ہوتے، حالانکہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کے ذریعے ہمیں ذائقہ محسوس ہوتا ہے، کھانے کے ہضم میں معاونت ملتی ہے، نہ ہو تو آپ یقین مانے بندہ بیماریوں کا شکار ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ پھر بزرگ فرماتے ہیں کہ جو ماضی کی یاد ہے نا، اس کو عموماً یاد کرتا رہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے۔ یہ سوچے کہ یار میرا پہلے میں کیا تھا، پہلے کچھ بھی نہیں تھا، ایک وقت تھا کہ میرا وجود ہی نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھے وجود عطا فرمایا۔ اور اپنے بچپن کو یاد کرے کہ وہ دن بھی تھے کہ میں چارپائی کے اوپر ہی اور اپنے لباس میں ہی پیشاب اور پخانہ کر دیتا تھا، میں اس قدر کمزور تھا، پھر اللہ نے جو ہے وہ قوت عطا فرمائی، جوانی دی، حسن عطا فرمایا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں پہلے کیا تھا یار، اب میرے حالات بڑے بہتر ہو گئے، اللہ کا شکر ہے۔ اس پر ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کا ایک بڑا چہیتا غلام تھا، ایاز۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب معاشرے کے اندر نہ کسی کو عزت ملتی ہے تو پھر حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لوگ حسد بھی کرنے لگ جاتے ہیں، جس کو کوئی عزت ملنا شروع ہو جائے نا تو دوسرے لوگ ویسے ہی حسد کی آگ میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایاز کی یہ عادت تھی کہ روزانہ بعد عصر کی نماز پڑھتا تو ایک کوٹھری اس نے بنائی ہوئی تھی، اس میں چلا جاتا، کچھ دیر رہتا، واپس آ جاتا۔ تو لوگوں نے دیکھا تو بادشاہ سے کہا، بادشاہ تو بڑا بے خبر انسان ہے، جس کو تو چہیتا غلام اور جس پر تیری ساری محبتیں نشاور ہو رہی ہیں، وہ تو تجھے لوٹ لوٹ کر کھا رہا ہے، تیرا شاہی خزانہ وہاں منتقل کر رہا ہے۔ اچھا، ہاں نا، روزانہ عصر کے بعد جاتا ہے، کچھ دیر رہ کر واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، کچھ تحقیق کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو تحقیق کرنے والا ذہن ہی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی یہ کہہ دینا کہ فلاں بندے نے تمہیں کہا کہ تم برے ہو تو ہم دل کے اندر بات بٹھا لیتے ہیں، کسی بندے نے یہ کہا کہ فلاں دکاندار اچھا نہیں ہے، ہم دل میں بات بٹھا لیا دکاندار چنگا نہیں، انہیں کیا سے، ہم تحقیق نہیں کرتے، ہم ویسے ہی ماننے کے قائل ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان معاملات میں تحقیق کرنی چاہیے۔ کہا تحقیق کر لیتے ہیں یار۔ دوسرا دن ہوا، بادشاہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ آیا تو واقعی ایاز نے اسی طرح کیا، اندر چلا گیا، کنڈا لگایا تو بادشاہ پیچھے تھا، بادشاہ نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، ایاز نے دروازہ کھولا تو بڑا پریشان کہ یہ کیا، بادشاہ کہا، بادشاہ آپ یہاں؟ تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے، دیکھا اس کے رنگ اڑ گئے ہیں، واقعی یہ چور ہے، ہم نہ کہتے تھے یہ خزانہ لوٹ رہا ہے۔ بادشاہ اندر داخل ہوا، کہا ویسے ہی ذرا میں آیا ہوں دیکھوں کہ تم یہاں کیا کرنے آتے ہو۔ بادشاہ نے ایسے نظر دوڑائی تو کچھ نہیں تھا، سامنے ایک بڑا سا باکس، پیٹی تھی، اس کو لاک لگا ہوا تھا۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا بادشاہ یہ پیٹی ہے۔ کہا اس کو تالا لگایا ہوا، کھولو نا۔ ایاز نے نا ہاتھ باندھ دیے، کہا بادشاہ یہ راز ہے، اگر یہ بند ہی رہے تو اسے بند ہی رہنے دے، یہ راز ہے ایک۔ لوگوں نے کہا نہیں بادشاہ اسے کھلوایا جائے۔ کہا کھول دو یار، جب لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں تو پھر کھول دو۔ جب لوگ کھولا نا تو اس کے اندر ایک پھٹا پرانا جوڑا تھا، لباس تھا اور ایک ٹوٹی سی جوتی۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا یار، یہ پھٹی پرانی قمیص اور ٹوٹی سی جوتی، یہ کچھ سنبھال کے رکھنے والی چیز ہے؟ یہ تو پھینک دیتے، یہ تو پہننے کے قابل بھی نہیں ہے، تم نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ اب ایاز نے بڑا شاندار جواب دیا، تھا وہ غلام لیکن بڑا کمال کا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ میرا ماضی ہے، میں اسے روزانہ آ کر دیکھتا ہوں اور یاد رکھتا ہوں،
کہ کہیں اپنا ماضی نہ بھول جاؤں. آج اللہ نے عزتیں عطا فرمائی ہیں تو کہیں ان عزتوں کو دیکھ کر تکبر میں نہ آ جاؤں. میں روزانہ آ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، مولا تو نے پہلی حالت سے مجھے عزت والی حالت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے. ماضی کو یاد کر کے اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے، پہلے میں کیا تھا، آج تو نے مجھے کیا بنا دیا. اور زندگی کے سفر میں اگر آپ 3 چیزیں شامل کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا. بڑی کمال کی بات ہے. امام اہل سنت نے نچوڑ نکالا ہوتا ہے ہر بات کا. امام اہل سنت امام محمد رضا خان آپ فرماتے ہیں زندگی کے سفر میں 3 چیزیں شامل کر لو تمہیں سکون آ جائے گا، زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا. سب سے پہلی چیز ہے صبر، اور دوسری چیز ہے شکر، اور تیسری چیز ہے توکل. اور ہماری زندگی میں یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں. فرمایا صبر کب ہے؟ اول صدمے کے وقت، جب تمہیں پہلی مرتبہ مصیبت پہنچی ہے اسی وقت تمہارا صبر ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ مصیبت پہنچی ہے واہ ویلا مچا لیا پھر آخر میں یہ جملہ بول دیا اور ٹھیک ہے پھر صبر ہی ہے نا جی. یہ صبر نہیں ہے، یہ بے صبری ہے. جب مصیبت پہنچی اسی وقت، بلکہ میرے پیر صاحب تو فرماتے ہیں صوفیہ کرام کی نظر میں صبر یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے تو اس وقت نہ شکری نہ کی جائے، اس مصیبت کو ویلکم خوش آمدید کہہ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ صبر ہے. اور شکر اپنی زندگی میں اس کو شامل کریں. میں نے بتایا دیکھیں ہماری اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی گنتے رہیں تو تب بھی وہ ختم نہیں ہونے والی. دیکھیں ہم سوتے ہیں اٹھ بھی جاتے ہیں، حدیث کے لفظ کیا ہیں جو ہم اٹھ کر دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا ہے اور ہمیں اسی کی طرف پلٹنا ہے. جب ہم سوتے ہیں نا گویا کہ مردہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس میں سٹیپ ہیں، اونگ آتی ہے، آپ جماہی لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، خواب کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. اگر خواب کی دنیا میں اگر آپ کا جسم ورکنگ کر رہا ہوتا تو آپ ہاتھ پاؤں ہلاتے، لیکن اس وقت سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ آپ کا جسم بالکل پیرالائز ہو چکا ہوتا ہے، آپ موت کے بالکل قریب ہوتے ہیں، ایک سٹیپ رہ گیا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تمہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے. اے صحابہ جب تم اٹھتے ہو تو اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے. کبھی سوچا ہی نہیں، بس سوئے ہیں معمول کے مطابق اٹھ گئے ٹھیک ہے بس. حالانکہ سرکار فرماتے ہیں احیانا بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد زندگی ملی ہے. گویا کہ موت کے اتنے قریب اس کو موت ہی تصور کیا جا رہا ہے یار. لیکن ہم کہتے ہیں اچھا میں اٹھا بس کوئی بات نہیں، شکر ہی نہیں اس کا ادا کرتے. اور توکل جو ہے، توکل یہ ہے کہ اسباب کو بروئے کار لا کر پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ویسے ہی بس بیٹھ گئے اور توکل ہے میرا، نہیں، ایسا ہمارا توکل ہوتا نہیں، ہم کمزور لوگ ہیں. اسباب بروئے کار لائیں اور پھر اللہ کی ذات پر توکل کریں. یار وہ ہے نا میرا رب جو مجھ پر فضل فرمانے والا ہے، مجھ پر کرم فرمانے والا ہے. ایک نیشاپور کا حاکم تھا عبداللہ طاہری. یہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے زمانے میں جو سرحد تھی وہاں 4 ڈاکو تھے، جو بھی سرحد پار کرتا تو ڈاکو اسے لوٹ لیتے، کوئی آتا یا جاتا. کہتا میں بڑا پریشان، میں نے سپاہیوں کو بلایا اور آرڈر جاری کیا کہ اگر یہ نہ پکڑے گئے تو تمہیں سخت سزا دوں گا. یہ 4 ڈاکو فوراً پکڑے جانے چاہیے. جس نے رعایا کو اتنا تنگ کیا، میرے ملک میں کوئی آتا ہے یا جاتا ہے یہ لوٹ لیتے ہیں. سپاہی ایکٹیو ہوئے، کہتے ہیں ہم سرحد پر گئے اور اتفاق کی بات کہ ہم نے ان 4 ڈاکوؤں میں سے 3 ڈاکو پکڑ لیے، ایک باغ نکلا. کہتے ہیں ہم بڑے پریشان ہوئے. پولیس والے کہنے لگے پریشان ہو گئے کہ بادشاہ نے کہا تھا 4 پکڑنے، یہ 3 ہیں، اب کیا کریں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ میں سزا دے.
ابھی ہم سوچ رہے تھے تو سامنے سے ایک راہگیر لوہار غریب آدمی پھٹے پرانے کپڑے ہیں وہ گزر رہا تھا، تو ایک نے کہا یار پکڑ کر افسوس ڈاکو بنا لو۔ بادشاہ نے کہا ان سے چہرے دیکھے ہوئے ہیں، کہتے ہم نے پکڑا اسے اور اسے ڈاکو بنا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا، حضرت یہ 4 ڈاکو ہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، بغیر تحقیق کیے جیل میں ڈال دیا، ڈاکو ہی ہوں گے، یہی لوٹ مار مچا رہے تھے، ڈالو انہیں جیل میں۔ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب اس غریب آدمی کو سمجھ آ گئی کہ میں تو ڈاکو یہاں بن کر آیا ہوں۔ اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ اے پاک پروردگار، تو جانتا ہے کہ اب سارے کے سارے اسباب میرے ختم ہو چکے ہیں، یہاں کوئی میرا شناسہ بھی نہیں، جاننے والا بھی نہیں کہ جو آ کر میری گواہی دے کہ نہیں یہ تو ڈاکو ہے ہی نہیں، یہ تو لوہار ہے، یہ تو غریب آدمی ہے، یہاں کوئی میرا جاننے والا شناسہ آدمی بھی نہیں ہے۔ لیکن اے پاک پروردگار، میں تو تیری ہی ذات پر توکل کرتا ہوں نا، تو میرا سہارا ہے، حسبنا اللہ۔ کہتے ہیں وہ رو رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے۔ بادشاہ اپنے کمرے خاص میں رات کے وقت سویا ہے تو خواب دیکھتا ہے 4 آدمی آ کر اس کا تخت الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اٹھتا ہے پریشان ہو کر تو پھر سو جاتا ہے، پھر اسی طرح خواب دیکھتا ہے، یہاں تک کہ 4 مرتبہ وہ خواب دیکھتا ہے کہ 4 آدمی آ کر اس کا تخت الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اٹھ کر جو ہے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے، مولا میرے لیے اس میں آسانی پیدا کر دے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اللہ اس کے دل میں القاء فرماتا ہے، کہتا کہ فوراً میرے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے کوئی بے گناہ قیدی کو قید کیا۔ وہ جیلر کو بلاتا ہے، کہا کوئی آج بے گناہ قیدی تو نہیں قید ہوا؟ کہا جی مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو پولیس والوں کو پتا ہو، میرا تو کام صرف بند کرنا ہی ہے۔ البتہ ایک قیدی جب سے آیا ہے سر سجدے میں رکھ کر رو رو کر اللہ کے حضور دعا مانگ رہا ہے۔ کہا بلاؤ اسے، پھر بلایا، اس سے معاملہ پوچھا، سارا معاملہ بتایا، کہا شکر ہے کہ آپ ہی وہ قیدی ہیں۔ تو ساتھی کہنے لگا میری 3 عرضیں ہیں، اگر وہ مان لے، پہلی عرض تو یہ ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے کہ بغیر تحقیق کے میں نے فیصلہ کر دیا، اور دوسری یہ کہ 1000 اشرفیوں کا تھیلا ہے یہ جو ہے وہ قبول فرما لے، اور تیسری عرض یہ ہے کہ آپ کو جب بھی زندگی میں ضرورت پڑے بغیر جھجک کے میرے پاس آ جائیں، آپ کی ضروریات میں پوری کروں گا۔ وہ فقیر آدمی کہنے لگا پہلی تو ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، اور دوسری بھی ٹھیک ہے میں نے قبول کر لیے، لیکن تیسری نہیں میں نے قبول کرنی۔ کہا وہ کیوں؟ کہا دیکھنا مجھ جیسا فقیر آدمی جو لوہار ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر میں نے توکل کیا تو ایک ہی رات میں اس نے 4 مرتبہ تیرا تخت الٹنے کی طرف اشارہ کیا، تو اب میں اسے چھوڑ کر تمہاری طرف کیوں آؤں؟ وہ اپنے بندوں کی کفالت کرنے والا ہے، پھر زندگی میں سکھ آ جاتے ہیں، یقین مانے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو صبر، شکر اور توکل کے اعتبار سے، تو زندگی کے دکھ جو ہیں وہ زیادہ محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دکھ آنے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ یاد رکھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھنے سے دکھ نہیں آئیں گے، اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے بندے کو دکھ نہیں آئیں گے، کوئی بیماری نہیں آئے گی، ایسا نہیں میں کہہ رہا۔ لیکن جب آپ شاکر ہوں گے، آپ نمازی ہوں گے، اللہ رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، تو یقین مانے وہ دکھ آپ کو اتنا دکھ نہیں دیں گے جتنا دوسرے لوگوں کو وہ دکھ دے رہے ہیں۔ کوشش کریں اس لفظ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اللہ کا شکر ہے۔ کیا لفظ ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شکر کے زمرہ میں جو ہے وہ شامل فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے، باہر وین آئی ہے، یہ خصوصی طور پر کہہ کر جو ہے وہ بلوائی گئی ہے کہ اس میں بچوں کے لیے مختلف کہانیاں بھی ہیں کہ دودھ پیتا بچہ، بیٹا ہو تو ایسا ہو، تو نور والا چہرہ، فرعون کا خواب۔ اس کے علاوہ بھی بچوں سے نا موبائل لے کر ان کو سٹوریوں کی، اسلامی سٹوریاں ہیں یہ، ان کی عادت ڈالیں،
اور سارے اس کے اور بھی رسالے ہیں، جاتے ہوئے جو ہے نا کتاب ہو نہ رسالہ ہو، گھر لے جائیں، کبھی نہ کبھی بندہ پکڑ کر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ عمل کی توفیق